اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوالات یہ ہیں کہ شرک کیا ہے اور مشرک کون ہوتا ہے، کفر کیا ہے اور کافر کسے کہتے ہیں، نفاق کیا ہے اور منافق کسے کہتے ہیں، کلمے میں 4 شرک اور 2 کفر کیا ہے، مرتد، رافضی، خارجی اور ناصبی کس کو کہتے ہیں۔ آئیے اس کے جوابات سب سے پہلے سماعت فرماتے ہیں۔ جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے سوال پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد کرنے میں اس پاک ذات کے ساتھ کسی اور کو یا کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک کرنا یا اس کے ساتھ ملا کر یاد کرنا شرک ہے۔ اس کے ساتھ ملا کر یاد کرنا شرک ہے، یعنی کہ زبان پر اللہ اور خیالوں میں دنیا کا ہونا، سر سجدے میں ہو اور دل میں دنیا کا خیال ہو، یہ عبادت نہیں ہے بلکہ شرک ہے، اور اس طرح سے عبادت کرنے والا مشرک ہے۔ پھر دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور ہر مخلوق کو پالتا ہے، اس خدا کی ذات کو نہ ماننا، حق بات کو چھپانا، حق بات کو جھٹلانا، انکار کرنا، حق کا اختلاف کرنا کفر ہے۔ حق کا اختلاف کرنا کفر ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ نفاق دوئی ہے، دشمنی ہے، نفاق جدائی ہے، نفاق فریب ہے، نفاق دھوکہ ہے، زبان پر ایک بات اور دل میں الگ بات کا رکھنا ہے، زبان سے حق بات کہنا اور خیال میں باطل کو رکھنا، کسی کے آگے کچھ کہنا اور کسی کے آگے کچھ کہنا، یہ سب نفاق ہے اور ایسا کرنے والا منافق ہے۔ چوتھے سوال پر انہوں نے کہا اس سے پہلے جہت سے یوں دیکھا جائے کہ 4 شرک یہ ہے، کلمے میں جو 4 شرک ہے وہ یہ ہے: لا پہلا شرک، الہ دوسرا شرک، محمد تیسرا شرک اور رسول چوتھا شرک، اور 2 کفر یہ ہیں۔ کفر بمانے چھپانے کے لیے گئے ہیں، محمد میں نور کو چھپایا گیا ہے، اللہ ہو میں ہو کو چھپایا گیا ہے، محمد میں نور کو چھپایا گیا ہے اور اللہ ہو میں ہو کو چھپایا گیا ہے، لہٰذا یہ 2 چیزیں جو چھپانے کے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کفر ہیں۔ اور 4 شرک لا، الہ، محمد اور رسول ہیں، انہوں نے فرمایا۔ یہ جناب صوفی نصیر قادری سروری صاحب کا بیان تھا۔ دوسرے جہت سے اس کو اور دیکھا جائے کہ عارفوں کے نظر میں حضرت انسان کے ذات کو کلمہ طیب سے مراد لیا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق میں آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ 4 عناصر کے اثرات کو شریک کیا گیا ہے۔ انسان کے تخلیق میں یہ 4 عناصر کا جو شریک کیا گیا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی یہ 4 عناصر ہیں جو اس کو شریک کیا گیا ہے، تو یہ شرک ہو گئے۔ اور انسان کے وجود میں 2 کفر یہ ہیں، اس پر غور کیا جائے، پہلا نور اور دوسرا روح، پہلا نور اور دوسرا روح، یہ دونوں کفر ہیں۔ اس کو جو ہے انسانی وجود میں چھپایا گیا ہے، اور جو چیز چھپائی گئی ہے اس کو ہم کفر کہہ رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے راز بھی پوشیدہ ہیں جو اپنے پیر و مرشد سے براہ راست جاننا چاہیے، اس سے زیادہ یہاں پر نہیں بتایا جا سکتا۔ مزید 5ویں سوال پر جو ہے جناب سروری صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرتد مذہب چھوڑ دینے والے کو کہتے ہیں، مذہب چھوڑ دینے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ رافضی تمام صحابیوں کو رد کر کے صرف مولا علی کو ماننے والا ہوتا ہے، تمام صحابیوں کا انکار کرنے والا اور مولا علی کو ماننے والا رافضی کہلاتا ہے۔ خارجی اہل بیت کا دشمن اور بغض رکھنے والا خارجی کہلاتا ہے، اور ناصبی مولا علی سے دشمنی رکھنے والا ناصبی کہلاتا ہے۔ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے تمامی سوالات کا جوابات بہت بہتر دیا ہے، اور آپ کے ہم مشکور و ممنون ہیں۔ اب جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پہلے سوال پر انہوں نے کہا کہ شرک توحید کی ضد ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق حقیقی جاننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ ریاکاری چھوٹا شرک یعنی کہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے، ریاکاری پوشیدہ شرک ہے، شرک خفی ہے۔
دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ کفر کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو چھپانا، یعنی کسی چیز کو یا کسی بات کو یا کسی معلومات کو چھپانے والا کافر کہا جا سکتا ہے، اور کافر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن تک اللہ کا پیغام پہنچا اور اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کو واحد خدا ماننے سے انکار کر دیے، اللہ کو واحد خدا ماننے سے انکار کر دیے، لہذا وہ کافر کہلائے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی انہوں نے لکھا کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تیسرے سوال پر انہوں نے فرمایا کہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق ہے، یعنی زبان و دل کا یکساں نہ ہونا نفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص میں یہ 4 علامتیں ہو وہ خالص منافق ہوگا۔ 4 علامتیں کون کون سی ہیں؟ منافق کی پہچان سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، منافق کو جب امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ یہ 4 علامات منافق کے حدیث میں واضح طور سے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ علامت منافق کے ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، بات جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھگڑے میں گالی دیتا ہے۔ اور جس شخص کا کردار اس کے گفتار کا شاہد نہ ہو وہ منافق ہے۔ کردار کچھ ہو، گفتار کچھ ہو، بولے کچھ اور کرے کچھ، وہ منافق ہے۔ منافق کی پہچان گفتار سے نہیں معاملات سے ہوتی ہے۔ پھر 5ویں سوال پر جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب فرماتے ہیں کہ ناصبی مولا علی سے بغض رکھنے والا ہے، رافضی مولا علی کی محبت میں صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، اور خارجی مولا علی کو برا کہنا اور صحابہ کو بھلا کہنے والا کہلاتا ہے۔ ہم جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب کے مشکور و ممنون ہیں۔ اب محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور انہوں نے جواب دیا کہ شرک 4 قسم کے ہیں۔ شرک کے 4 اقسام ہیں۔ پہلا شرک جلی، دوسرا شرک خفی، تیسرا شرک اخفا اور چوتھا شرک ذات۔ اللہ کی ذات صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کلمے میں 4 شرک اور 2 کفر ہے۔ پہلا کفر کفر باطل یعنی انکار کرنا، دوسرا کفر کفر حق یعنی چھپانا ہے۔ بہت بہتر، آپ کے جوابات بھی ماشاءاللہ بہتر تھے۔ اب جو ہے صوفی سید اکبر چشتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کلمہ وجود انسان ہے، کلمہ وجود انسان ہے، اس میں 4 شرک ہے اور 2 کفر ہے۔ 4 شرک یہ ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ 2 کفر روح اور نور ہے۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو شروع میں سروری صاحب نے فرمایا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ اب محترمہ ریحانہ صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے اسے مشرک کہتے ہیں۔ جو سمجھ کر کے بھی نہ سمجھے اس کو مشرک کہتے ہیں، اور جو حقیقت بیان کرتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو حقیقت بیان کرتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ بہتر فرمایا آپ نے۔ پھر جناب صوفی شیخ غوث الدین صاحب سوال 1 پر آپ اپنا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہی شرک ہے۔ 1 کو 2 بنانا شرک ہے، 1 کو 2 بنانا شرک ہے، یعنی 2 ہی شرک ہے۔ پھر دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کس چیز کا ہے؟ تو نماز کا ہے۔ نماز سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ کون مومن اور کون کافر ہے۔ یعنی کہ جس نے نماز چھوڑ دیا، یعنی کہ سانسوں کی نماز، جس کی سانس مردہ ہوتی ہے وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ اور جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا اس نے کفر کیا۔ ماشاءاللہ بہتر جواب آپ نے بھی دیا ہے۔ اب جناب صوفی امتیاز صاحب کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ خدا کا کوئی شریک ہے ہی نہیں تو بندہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا کا کوئی شریک ہی نہیں ہے تو بندہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ نہایت ہی عمدہ جہت انہوں نے پیش کی ہے۔ شرک وہ لوگ کرتے ہیں جو مانتے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک بھی ہے۔ شرک وہ لوگ کرتے ہیں جو مانتے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک بھی ہے۔ اسی پر جناب اکبر صاحب کا ایک شعر ہم کو یاد آ رہا ہے کہ صنم کو کر کے سجدہ کس طرح ہو جائے گا کافر،
صنم کو کر کے سجدہ کس طرح ہو جائے گا کافر وہ مومن جس کو ہر شے میں خدا معلوم ہوتا ہے اور بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو جناب امتیاز صاحب کے اس بات پر وہ شعر مجھے یاد آ گیا تھا، لہٰذا ہم نے بیان کر دیا۔ اب دوسرے سوال پر جناب صوفی امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں کا دل توڑنا کفر ہے، خدا کے بندوں کا دل توڑنا کفر ہے اور توڑنے والا کافر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہتر فرمایا آپ نے، کیونکہ دل خداوند کریم کا تخت ہے، دل جو ہے خداوند کریم کا تخت ہے۔ اب جناب صوفی مزمل احمد صاحب کہتے ہیں کہ فرمان غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے۔ جناب مزمل صاحب ایک نہایت عمدہ جہت لے کر کے تشریف لائے، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے بلکہ خواہشات نفس کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا اور آخرت کی کسی بھی چیز کو چاہنا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کا غیر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے اس کا غیر ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا آخرت کی کسی بھی چیز کی خواہش کرنا ہی دراصل شرک ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ مزید دوسرے سوال پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی بات سے جو انکار کر دے وہ کافر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے جو انکار کر دے وہ کافر ہو گیا، اور جو لوگ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی کافر کہلاتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے انکار ہی کر رہے ہیں، لہٰذا وہ کافر کہلائے۔ اور جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پھر جائیں وہ مرتد ہوتے ہیں، جو اسلام قبول کر کے پھر جاتے ہیں وہ مرتد ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہتر باتیں آپ نے فرمائی، آپ کا بھی بہت مشکور و ممنون۔ جناب صوفی اشرف خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام عالم میرے نور سے، یعنی کہ غیر اللہ عالم میں کہیں موجود ہی نہیں، یعنی غیر اللہ عالم میں کہیں موجود نہیں ہے۔ غیر اللہ صرف ایک آپ کا جھوٹا خیال ہے، غیر اللہ صرف آپ کا جھوٹا خیال ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ضرور سماعت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ فی زمان و مکان اللہ اور غیر اللہ جمع ہو سکے، کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اور غیر اللہ جمع ہو سکے۔ اگر تمہیں اللہ کا یقین ہے تو تم اللہ کے ساتھ ہو، اور اگر اللہ کا یقین نہیں ہے تو تم اللہ سے دور ہو۔ ماشاءاللہ، بہتر جواب فرمایا آپ نے صاحب۔ اب جناب صوفی مزمل صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی باتیں یوں بیان کرتے ہوئے گویا ہوتے ہیں، عام طور پر اللہ کے ذات میں شریک کرنا شرک ہے، مگر اولیاء کرام کے یہاں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو موجود ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو موجود ماننا ہی شرک ہے، اور جو مانے وہ مشرک ہے۔ اور منافق وہ ہے جس کے زبان پر عمل ہو لیکن اس کا جسم اور قلب اس عمل کو تصدیق نہیں کرتا۔ منافق عمل تو کرتا ہے اور زبان سے بولتا بھی ہے، لیکن اس کا جسم اور قلب اس کے عمل کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ اور مرتد کے معنی ہے دین سے پھر جانے کے، اور خلیفہ وقت سے بغاوت کرنے کے، جو خلیفہ وقت سے بغاوت کرے وہ مرتد ہے۔ اور رافضی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہے، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کرتا ہے لوگ اسے رافضی کہہ دیتے ہیں۔ ناسبی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور یزید و معاویہ اور آل امیہ کی بڑائی بیان کرے، وہ ناسبی ہے۔ اور خارجی وہ ہوتا ہے جو اسلام کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ ماشاءاللہ، بہتر جواب، شکریہ آپ کا۔ جناب صوفی عادل احمد صاحب قادری اب تشریف لاتے ہیں اور پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ شرک غیر خدا کے خیال کو کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں اللہ کو مخلوق کا غیر جاننا شرک ہے، اور اللہ کو عین جاننا مگر بن دیکھے تو وہ بھی شرک ہے۔ بن دیکھے اللہ کو ماننا بھی شرک ہے۔ شریعت میں غیر مسلم کو مشرک کہتے ہیں جو شریعتاً ٹھیک ہے، حقیقت میں موحد اور عارف کے علاوہ سب شرک میں مبتلا ہے۔ حقیقت میں
موحد اور عارف کے علاوہ سب کے سب شرک میں مبتلا ہیں. ماشاءاللہ بہتر تحقیق پیش کی آپ نے. اور شرک کو ختم کرنا ایسے ہی ہے جیسے پلسرات سے گزرنا ہے. عارف کی نظر سے خود ہی طالب ہے اور خود ہی مطلوب ہے، خود ہی الستو بربکم کہتا ہے اور خود ہی قالوا بلا بھی کہتا ہے. یعنی خود ہی الستو بربکم کہا ہے، کہنے والا بھی وہ خود تھا، اور قالوا بلا کہنے والا بھی وہ خود تھا اور خود ہی ہے. جس کو اپنی پہچان نہیں ہے وہ شرک میں ہے، جس کو اپنی پہچان نہیں ہے وہی شرک میں ہے. جو خود کو نہیں پہچانتا وہ چاہے کتنا بھی عبادت کر لے وہ شرک میں ہی ہے، کیونکہ 360 بت خواہشات کے وہ روزانہ پوج رہا ہے. 360 بت خواہشات کے وہ روزانہ پوجتا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ شرک کے 2 اقسام ہیں، شرک جلی اور شرک خفی. دونوں بت پرستی ہے، ایک ظاہری بت پرستی اور ایک دوسرا جو ہے باطنی بت پرستی ہے. محترم، شرک جلی یہ ہے کہ ظاہری طور پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے. اور شرک خفی یہ ہے کہ خواہشات کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ریاکاری شرک ہے، ریاکاری شرک ہے. دوسرے سوال پر آپ کہتے ہیں کہ کفر کے 2 معنی ہیں، بینا کفر اور نابینا کفر. نابینا کفر وہ ہے جو عام ہے، جس کے تحت سب مذہب والے اور سب فرقے والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. دراصل کسی شے کو وہ جیسی ہے ظاہری طور سے صرف ویسا ہی سمجھنا نابینا کفر ہے. ان کے معنوں میں اور تعین میں غور و فکر کرنا اگر نصیب نہیں ہے تو یہ نابینا کفر ہے. بینا کفر یہ ہے کہ سب اشیاء کے معنوں اور تعین میں غور کرنا اور سب کو اللہ کے نور سے جاننا بینا کفر ہے. اس مقام پر عارف ہر چیز کو صرف ذات کے اعتبار سے دیکھتا ہے، یعنی کہ ان کے اسماء اور تعینات سے گزر جاتا ہے. یعنی کہ مٹی کے گھڑے کو گھڑے نہیں بلکہ اللہ کا نور کہے گا. اس میں ایک مثال یہ ہے کہ لوگ درگاہ جا کر قبر کو سجدہ کیوں کرتے ہیں. اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو سجدہ بھی اس نور کو ہے نہ کہ قبر کو ہے. سجدہ بھی اس نور کو ہے نہ کہ قبر کو ہے. اور جو قبر میں موجود ہے وہ اللہ کا نور ہی ہے، لیکن دنیا اور شریعت والے اسے کافر کہیں گے، کافر کہتے ہیں، مگر وہ شخص بینا کفر میں ہوگا. تیسرے سوال پر فرمایا کہ نفاق کے معنی جھگڑا ڈالنا، فرق ڈالنا. حقیقتاً نفاق کے 2 معنی کہے جا سکتے ہیں. پہلا وہ لوگوں میں جھگڑا ڈالنا یا فرق ڈالنا اور کرنا. دوسرا وہ کہ اللہ کو ایک سمجھنا اور تمام کائنات کو اس کا نور سمجھنا مگر پھر بھی اسے الگ رکھنا. اسی طرح دیکھیں کہ منافق کے 3 معنی ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہونا اور دل میں کچھ اور ہونا. اللہ کو ایک سمجھنا اور کہنا مگر دل میں اسے الگ رکھنا اور کہنا کہ سب میں کر رہا ہوں. من میں یہ کہنا کہ سب میں کر رہا ہوں. اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما اور اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ سے بغض و کینہ رکھنا مگر سامنے خوش آمد یا چاپلوسی کرنا. سامنے میں خوش آمد کرنا، چاپلوسی کرنا مگر دل میں بغض رکھنا. یعنی کہ کسی بھی طرح جھگڑا کرانے اور نفاق ڈالنے والا منافق کہلاتا ہے. منافق کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ریاکار ہوگا، دکھاوا کرے گا. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنے گا، دکھاوے کے لیے عبادت کرے گا، لیکن اس کے دل میں اس کی غرض اور بڑائی اور مال چھائی ہوئی ہوتی ہے. مزید چوتھے سوال پر کہا کہ 4 شرک وجود میں 4 عناصر ہیں. یہ شرک اس لیے ہوئی کہ یہ چاروں ایک دوسرے کے ضد ہیں اور ہر عنصر میں اپنی اپنی طاقت بھری ہوئی ہوتی ہے جو روح کو بھٹکانے میں لگی ہوئی ہے. ہر عنصر کے اپنے گن ہیں جس سے مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے. یعنی کہ جو ایک ہونے کو نہ مانے یا ایک کے سنگ نہ ہو وہ مشرک ہے، وہ انسان ہو یا اس میں موجود عناصر ہو. اور 2 کفر 2 خیال ہوئے، ایک پوزیٹو خیال اور ایک نیگیٹو خیال. یعنی ایک سکاراتمک سوچ اور ایک ناکاراتمک سوچ. جہاں اللہ ہے وہاں اور کوئی خیال کفر ہے، چاہے پوزیٹو ہو یا نہ ہو. اللہ خود قہار ہے اور خود ہی غفار ہے، تمام خیر و شر اس کی ہی طرف سے ہے. یعنی کہ ما سوا کا خیال کسی بھی حالت میں کفر ہے. اور اس خیال کو پیدا کرنے والے عناصر 4 شرک ہوئے.
مزید 5ویں سوال پر فرماتے ہیں کہ مرتد کے معنی دین سے پھر جانے والا ہے۔ یہاں دین سے پھر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ مجذوب ہو جائے یا صوفی ہو جائے یا کوئی دین نہ فالو کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ جو رکھے اس عقیدے سے کوئی فائدہ نہ دیکھ کر یا مال و دولت دیکھ کر ہٹ جائے۔ مرتد ہونا شریعت کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بنیادی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ علم رکھنے والے مرشد بدل سکتے ہیں، فرقہ بدل سکتا ہے، مگر عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ مزید انہوں نے کہا کہ رافضی کے 12 فرقے ہیں، رافضیوں کے 12 فرقے ہیں، اور اولیاء اللہ نے ان کے ہر فرقے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ مولا علی کی شان اس طرح بیان کرے کہ نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھے اور نہ ہی صحابہ کو کچھ سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک، اسے ہی رافضی کہتے ہیں۔ ان کا ہر فرقہ ایک دوسرے سے حسد رکھتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسی طرح خارجی کے بھی 12 فرقے ہیں، ان میں بنیادی باتیں یہ ہے: نمبر 1، معراج شریف یا ہوئی یا تو نہیں ہوئی، یعنی کہ مسجد اقصیٰ سے آگے نہیں۔ دوسرا، انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ تیسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خارجی لوگ ہیں۔ چوتھا، اولیاء اللہ کی کرامت جادو سحر ہے، اس کو کچھ حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پانچواں، ایمان بالغیب باطل چیز ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ چھٹا، اللہ کا دیدار کبھی نہیں ہوگا۔ ساتواں، جنت میں بھی موت آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، یہ پتھر دل اور سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، شاید انہی کو یزید کے پیروکار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خارجیوں کو۔ ان سے دور ہی رہنا بہتر ہے، جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا، جناب عدیل بھائی نے کہا کہ جو معاویہ کی حمایت میں اعاذ باللہ اسد اللہ کے سبقت اور اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیرے وہ ناصبی یزیدی ہے۔ یہ حوالہ دیا گیا فتاوی رضویہ کا، جلد 10 مسئلہ نمبر 79 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے چرچا کیا تھا۔ اب جناب صوفی گوہر علی شاہ قادری کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ لامحدود ہے، اس کے سوا کسی اور کو لامحدود جاننا بھی شرک ہے۔ صوفی معراج صاحب کہتے ہیں کہ چوتھے سوال پہ کہتے ہیں کہ کلمے میں 2 کفر ہے، ایک کفر باطل ہے اور ایک کفر حق ہے۔ 4 شرک یہ ہے کہ انسان میں 4 صفتیں ہیں، اللہ کے ذات بالذات ہے اور بندے کی ذات عطائی ہے، بولتا پن، سنتا پن اور دیکھتا پن، بولتا پن، سنتا پن اور دیکھتا پن۔ مزید کہا کہ اپنے خواہش کو خدا بنا لینا بھی شرک ہے، اپنے خواہش کو خدا بنا لینا بھی شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، اور دکھاوا بھی شرک ہے۔ کافر کے 3 معنی ہیں، ناشکری، انکار اور چھپانا۔ کافر کے 3 معنی ہیں، ناشکری، انکار اور چھپانا، یعنی کافر ناشکری بھی کرتا ہے، انکار بھی کرتا ہے اور باتوں کو چھپاتا بھی ہے۔ نفاق یہ ہے کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو۔ قرآن میں آیا ہے فویل للمصلین الذین، پوری آیت ہے، بس خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ماشاءاللہ آپ تمامی بھائیوں کے بہتر جوابات پیش کیے گئے ہیں، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے مسلسل۔ آپ تمامی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ہم مشکور و ممنون ہیں۔ اور اپنا نظریے کے لیے میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، سارے سوالوں کے جوابات تقریباً آ چکے ہیں، پھر بھی اپنے دانستے جو ہے میں حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ بات آپ سے پیش کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک خفی کی مثال ایسی ہے کہ ایک چینٹی ہے جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چل رہی ہو، ایک چینٹی ہے جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چل رہی ہو۔ اب سوچا جائے کہ شرک خفی جو ہے بہت ہی باریک چیزیں ہیں، بہت باریک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حضرت مخدوم بہاری فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ شرک خفی کے معنی خدا کے سوا کسی دوسری شخصیت سے نفع اور نقصان کا دیکھنا، خدا کے علاوہ کسی دوسری شخصیت سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا، یہ کیا ہے؟ شرک خفی ہے۔ اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات،
تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اللہ پر بھروسہ نہ کر کے اپنی طاقت و دولت پر اور عزت پر، علم و ہنر پر وغیرہ پر بھروسہ کر لینا اور اس کو اپنا حاجت روا تسلیم کر لینا بھی شرک خفی میں شامل ہے۔ یہ تمام بزرگوں کا اس پر اتفاق ہے اور نہایت ہی بہتر باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، لہٰذا آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اور نفاق کو بھی تفصیلی طور سے آپ نے سمجھ لیا محترم۔ کل ملا کر کے اس موضوع پر پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہے، خاص طور سے شرک کے موضوع پر بھی کئی آڈیو کلپ ہمارے ہیں جس کو آپ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے کسی اعضا پر کچھ آیت مبارکہ پڑھ کر کے دم کر لیا، ان پر الہام آیا کہ تو نے ہمارے آیتوں کو اپنے نفس کے لیے استعمال کیا، تو نے ہماری آیتوں کو اپنے نفس کے لیے استعمال کیا، یعنی تو نے شرک کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ شرک خفی کی حدود یہاں تک ہے محترم کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی اپنے نفس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائیے، مکمل آپ اللہ پر توکل کیجئے اور مکمل اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے، ذرہ برابر، یہاں تک کہ دنیا کی چیزوں تو چھوڑ دیجئے، اللہ کے کلام سے بھی آپ کو اتنی جو ہے امید نہیں ہو کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے کلام کو ہم غیر اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا کلام ہے، لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے جو ہے اس طرح سے شرک خفی سے اپنے آپ کو بچایا اور تنبیہ کیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رات میں دودھ پی لیے، اور رات میں جب دودھ پی لیے تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ من میں خیال آیا کہ یہ ضرور دودھ پینے سے میرے پیٹ میں درد ہوا ہے، تو آپ پر الہام ہوتی تھی، ترنت الہامی کیفیت طاری ہوا اور یہ حکم ہوا، کیا ہے بایزید، کیا تو نے دودھ کو خدا بنا رکھا ہے؟ کیا دودھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تم کو درد پیدا کر سکے اور تم کو تکلیف دے سکے؟ ترنت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے استغفر اللہ کہا اور توبہ کیا۔ یعنی ذرہ برابر بھی کوئی غیر جو آپ کو نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے طرف خیال جانا آپ کو جو ہے شرک میں مبتلا کر دے گا۔ مطلب یہ معاملہ جو ہے طریقت کے نہایت ہی عمدہ، دقیق اور نہایت ہی باریک مسئلہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے، بہت بڑے بڑے محققین نے بہت بڑی بڑی باتیں پیش کی اور ہم لوگوں کو بھی بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ باتیں بہت ہو چکی ہے، معرفت میں بہت ساری باتیں ہو گئی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی سب کچھ ہے، وہ معاملہ اپنے جگہ پر ہے، لیکن جہاں پر پوری طرح سے خالص اور مکمل جو ہے اللہ کی توحید اور اس کے وحدانیت کا اقرار کرنے کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر ذرہ برابر حجاب بھی جو ہے وہ ایک پردہ بن جاتا ہے، وہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ لہٰذا ان تمام باتوں پر بہت ہی نگرانی اور غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اپنے پیر و مرشد سے مکمل براہ راست رابطہ کر کر کے پیر کامل کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان چیزوں سے جو ہے اپنے قلب کو پاک کیا جانا چاہیے اور نہایت ہی نگرانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ پاس بانی دل کی کر تو اس قدر، پاس بانی دل کی کر تو اس قدر، ماں سوا حق کے نہ آئے کچھ نظر، ماں سوا حق کے نہ آئے کچھ نظر۔ لہٰذا انہی باتوں کے ساتھ جو ہے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آڈیو کلپ لمبی ہو جاتی ہے اور تقریباً تمام بھائیوں کے جوابات بہت تشفی بخش آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر اور کبھی موقع ملا تو ضرور باتیں ہوگی۔ اب آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، اس ٹاپک کو ہم ختم کر رہے ہیں اور آج کے لیے بہت کافی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو یہ تمام معاملات کی نیک سمجھ عطا ہو اور ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے اندر وہ صفتیں پیدا ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قربتوں میں ہم لوگوں کو لے جانے والی ہو اور دشمنوں کے تمام شر سے بھی ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔